مفتی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ نماز کی حالت قیام میں نے التحیت پڑھی، پھر جب خیال آیا تو میں سمجھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، جبکہ التحیت ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک میں پڑھ چکا تھا۔ تو جب خیال آیا میں نے یہ چھوڑ دی اور نماز صحیح طریقے سے میں نے ادا کی اور سجدہ سہو بھی میں نے آخر میں نہیں کیا، تو کیا میری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مسئلہ بھی واضح نہیں ہے کہ آپ نے قیام کی حالت میں جو ہے التحیت پڑھی ہے غلطی سے، تو قیام کی حالت میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ قیام میں کس جگہ آپ نے پڑھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اگر کوئی انسان قیام میں نماز شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے جو سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں، اس جگہ پر اگر التحیت پڑھتا ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے پڑھتا ہے پھر خیال آنے پر وہ جو ہے سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تو یہ التحیت جو ہے ثنا کے یہ مقام ثنا کا مقام ہے، تو جس طرح سبحانک اللہم پڑھنا درست ہے، اس طرح کوئی اور دعا بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ بھی سبحانک اللہم ہی کی جگہ اس کو سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد التحیت اتنی پڑھی جیسے یہاں یہ صاحب بتاتے ہیں کہ اس جگہ تک میں نے پڑھی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورت ملانا یہ جزیہ بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، واجب ہے تو واجب میں تاخیر ہوئی۔ اسی طرح اگر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد سورت بھی ملائی، سورت ملانے کے بعد غلطی سے اگر کوئی بندہ جو التحیت پڑھتا ہے تو سورت ملانے کے بعد فوراً رکوع کرنا چاہیے تھا، یہ بھی واجب تھا، اس واجب میں پھر تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اور دوسری رکعت میں فرض کی دوسری رکعت میں یا اسی طرح سنتوں کی دوسری رکعت میں اگر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی ہے تو وہی مسئلہ ہے کہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ دوسری رکعت میں بھی ان دو جگہوں میں سورہ فاتحہ اور سورت کی بیچ میں یا سورت اور رکوع کے بیچ میں پڑھی ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی بھی جگہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے یا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، بہر صورت وہاں سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اب اس سارے خلاصہ کو سامنے رکھ کر آپ اپنے مسئلے کا حل خود ہی نکال سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا صورت پیش آئی تھی۔